الله الرحمن الرحيم. ہاں 61 اوکے. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. یہ بھی آپ نے کل پچھلے ہفتے کر دی 62. چلیں یہیں سے شروع کر دیتے ہیں. سورہ الانعام 7واں سپارہ اور سورہ الانعام کی آیت نمبر 61. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ. یہ ہم نے میرا خیال کرتا ہے مختصر یہ پورا پچھلے دفعہ نہیں ختم کر لی تھی 61 بولا تھا کہ آپ نے بتایا تھا کہ فرشتے بھیجتے نہیں تھے پانی والے. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ. اور وہی ذات ہے القاہر جو غالب ہے فوق عبادی اپنے بندوں پر. وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً. اور وہ بھیجتا ہے تم پر حفظہ نگہبان. نگہبان یعنی نگہبان فرشتے. حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ. یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی ایک پر موت آتی ہے تو موت کے وقت اللہ فرماتے ہیں توفتہ رسلنا. توفتہ اس کو قبضے میں لے لیتے ہیں. رسولنا ہمارے بھیجے ہوئے یعنی اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے پھر روح کو اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں. وہم لا یفرطون. اور وہ کوئی کوتاہی نہیں کرتے. ہم بحیثیت بشر بحیثیت انسان چاہے جتنے بھی ذمہ دار ہوں جب ایک کسی کے ذمے کوئی ذمہ داری لگاتا ہے یا جس کے ذمے جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں تو جو ذمہ دار افراد ہوتے ہیں وہ اپنی ذمہ داریاں پوری ذمہ داری کے ساتھ ادا کرتے ہیں. لیکن بحیثیت بشر کبھی دیر سویر کوتاہی ہو جاتی ہے. اپنی طرف سے کوتاہی نہ ہو پتہ چلا کہ 95 میں بمپر ٹو بمپر راستے میں پھنس گئے بے بس ہو گئے. گھر نہیں پہنچ سکے بر وقت. جمعے میں نہیں پہنچ سکے بر وقت. دعوت میں نہیں پہنچ سکے بر وقت. جنازے میں نہیں پہنچ. لیکن اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے چاہے وہ روح نکالنے والے ہوں جن کا ذکر یہاں اللہ تعالیٰ کر رہا ہے یا کوئی اور فرشتے ہوں وہ کوتاہی نہیں کرتے. نہ ان سے کوتاہی سرزد ہوتی ہے چونکہ ان کے اندر بغاوت کا یا نیگلیجنس کا غفلت کا کوئی گوشہ ان کے اندر نہیں ہوتا. اور پچھلی دفعہ بھی ذکر کیا تھا یہی آیت شاید مختصر دیکھی تھی کہ قرآن مجید کے مختلف مقامات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 قسم کے فرشتوں کی ڈیوٹیاں انسان کے ساتھ لگا رکھی ہیں. فرشتوں کی ڈیوٹیاں بے تحاشا ہیں. فرشتوں کی تعداد کسی کے علم میں نہیں. قرآن میں اللہ نے کہہ دیا وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ. یہ اللہ کا جو لشکر ہے فرشتوں کی شکل میں اس کی تعداد کتنی ہے وہ اللہ کے سوا کوئی اور نہیں جانتا. مختلف ڈیوٹیاں ہیں. لیکن انسان کے ساتھ جن فرشتوں کی ڈیوٹیاں ہیں وہ 3 قسم کے فرشتے ہیں. 3 انداز کے. پہلا گروہ ہے فرشتوں کا جس کی ڈیوٹیاں انسان کے ساتھ لگی ہیں کرامن کاتبین. سورہ انفطار میں ہے کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. یہ وہی کرامن کاتبین ہے. یہ نامہ اعمال تیار کرنے والے فرشتے ہیں جو انسان جو بھی امور سر انجام دیتا ہے اچھے یا برے اس کو اپنے رجسٹر میں درج کرتے رہتے ہیں لکھتے رہتے ہیں اس کا اندراج کرتے رہتے ہیں. اور اسی طرح ان کے تیار کرنے سے انسان کا نامہ اعمال انسان کا رجسٹر جس کو ہم نامہ اعمال کہتے ہیں وہ تیار ہوتا رہتا ہے. یہ جو نامہ اعمال فرشتے تیار کر رہے ہیں قیامت میں اس حضرت انسان کو دے دیے جائیں گے. کامیاب ہونے والے کی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اتنے بڑے بڑے رجسٹر کون پڑھے گا اور کس کو اتنی وہاں فرصت ہوگی پڑھنے کی. لیکن سادہ طریقہ ہوگا پاس کون ہے فیل کون ہے. جن کے رجسٹر جن کے نامہ اعمال رزلٹ کارڈ سیدھے ہاتھ میں دے دیے جائیں گے وہ تو ہیں پاس. اور جن کے الٹے ہاتھ میں دیے جائیں گے
تو پتہ چلا کہ وہ ہیں فیل. یہ سیدھی سیدھی نشانی ہوگی. اب وہاں کس کو اتنے چشمہ لگائے اور پڑھے اور پیج پلٹتا رہے؟ اتنی فرصت اور اتنی ہمت ہے کسی کی اللہ کے دربار میں؟ سیدھی سیدھی نشانی، سیدھا ہاتھ الٹا ہاتھ. یہ فرشتے جو ان فرشتوں کا جو پرفارمنس ہے وہ قیامت کے دن ملے گا. ایک تو ہوگا یہ فرشتے کرامن کاتبین. بعض فرشتے ایسے ہیں جن کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبح شام ڈیوٹیاں لگا رکھی ہیں. صبح فجر کے وقت وہ آتے ہیں حضرت انسان کے پاس اور ان اپنی ڈیوٹی سنبھالتے ہیں. عصر کے وقت تک ان کی ذمہ داری، ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے. عصر کے وقت ان کے جانے کا وقت آ جاتا ہے اور عصر کے وقت سے لے کے صبح تک، فجر تک دوسرے فرشتوں کی ڈیوٹیاں ہوتی ہیں. تو یہ فجر میں آتے ہیں، عصر میں جاتے ہیں، عصر والے جو آتے ہیں وہ فجر میں جاتے ہیں. یہ فرشتے دن بھر کی پرفارمنس اور وہ رات بھر کی پرفارمنس اللہ تبارک و تعالی کو پیش کرتے ہیں. اللہ سب امور سے واقف ہے، لیکن مینجمنٹ اور تنظیم اور نظام چلانے کا طریقہ اللہ نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہر کام کو بے ہنگم طریقے سے نہیں کرنا ہے. مینجمنٹ کے اور نظم و ضبط کے اصول کے تحت کرنا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سسٹم رکھا ہے. اللہ پھر فرشتوں سے پوچھتا بھی ہے، میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کے آئے ہو؟ جب تم اپنی ڈیوٹی ختم کر کے دوسرے فرشتوں کو ٹیک اوور دے رہے تھے اور تم واپس آ رہے ہیں. تو اگر بندہ اللہ فجر میں اٹھنے کا عادی ہے تو وہ فرشتے اللہ کو یہی کہتے ہیں، باری تعالیٰ فجر کی تیاری کر رہے تھے، فجر میں اٹھ رہے تھے، وضو کر رہے تھے، باتھ روم میں گئے تھے، اٹھ کے وضو کی تیاری ان کو کرنی تھی، پھر مسجد کی طرف روانہ ہونا تھا، یا مسجد پہنچ گئے تھے یا جہاں بھی ان کے نماز کی جگہ ہے ہم. اور عصر والے بندے کو میرے کس حال میں چھوڑ کے آئے؟ نماز کی تیاری کر رہے تھے، عصر کی نماز پڑھ رہے تھے، اس حال میں چھوڑ کے آئے ہیں. اور اگر ظاہر ہے نہیں پڑھ رہے تھے، کسی اور کام میں مصروف تھے، سمجھے کہ بھائی باربیکیو گرمیوں میں ہوتی ہیں، باربیکیو ہو رہی ہیں، ایسے 2 بجے سے مصروف ہوئے کہ ظہر بھی گئی اور عصر بھی گئے اور مغرب گئے، عشاء گئے اور سب نمازیں ختم ہو گئی، لیکن باربیکیو کی بوٹیاں ختم نہیں ہوئی. تو وہ وہی بتا دیں گے کہ باری تعالیٰ ان کو اس حال میں چھوڑ کے آئے تھے. کرکٹ دیکھ رہے تھے، دیکھتے ہی چلے گئے، دیکھتے ہی چلے گئے اور دیکھتے ہی چلے گئے. جس حال میں چھوڑیں گے اسی حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ آگاہ کر دیں گے. تو اس لیے حضور نے فرمایا، نمازیں تو 5 ہیں، 5 نمازوں کی تاکید ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لیے فجر اور عصر کی نماز کی خاص تاکید کی. اس وقت ایسا ٹائم ہوتا ہے کہ آدمی مزے سے، کمبل بھی گرم، آدمی خود بھی گرم اور بستر نرم. اس وقت اٹھنا بڑا مجاہدہ ہے. اسی طرح عصر کے وقت آدمی اپنے کام کاج کا بالکل پیک ٹائم ہوتا ہے، فلور بڑا بیزی چل رہا ہوتا ہے سارے اسٹاک ایکسچینجوں کا. فلور چھوڑنا بڑا مشکل کام ہے، مذاق نہیں ہے. جو ایسے موقع پہ آگے پیچھے کر کے اللہ کو یاد کر لیں وہ بڑا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. یہ ہو گئے دوسرے قسم کے فرشتے. تیسرے قسم کے فرشتے وہ ہیں کہ انسان کو جو واقعات اور حادثات پیش آتے ہیں، ان فرشتوں کی یہ ڈیوٹی ہوتی ہے کہ وہ اس وقت ان حادثات سے، ایکسیڈنٹ سے، جو بھی انسیڈنٹ ہونے والا ہے ان حوادث سے اس انسان کو بچائیں. اس میں لیکن جس کا جو وقت مقررہ آ جاتا ہے، آپ کہیں گے بھئی وہ جہاز گر گیا، ان کا ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے جس کا وقت آ گیا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر. وقت مقررہ جس کا آ جائے گا. پھر بے شمار واقعات ایسے ہوتے ہیں جن میں انسان کہتا ہے کہ بس میری تو اس میں جان چلی، میں کیسے بچ گیا. بعض اوقات پوری کار، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، ٹریلر کے نیچے کار دیکھ کے آپ یہ سمجھیں گے آدمی کا کتنا قیمہ بنا ہوگا، لیکن وہ بعض اوقات محفوظ رہتا ہے، بعض اوقات ہاتھ پاؤں ٹوٹتا ہے، بس 4 دن اسپتال رہ کے پھر صحت مند ہو جاتا ہے. اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے موت.
اور اس میں سے گزر بھی جاتا ہے پھر بچ جاتا ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا شاید کہ سورہ رعد میں یہ موقع آئے گا کہ اس قسم کے جو فرشتے جو انسان کی جان کی حفاظت کے اوپر مبنی ہوتے ہیں ان کا تفصیلی ذکر جو ہے سورہ رعد کے اندر آئے گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ فرشتے لا یفرطون، کوئی کوتاہی نہیں کرتے. لیکن فرشتوں سے اعلیٰ جو مخلوق ہے، جس کو جیسے آج میں نے جمعے میں بتایا، جس کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم نے بڑے خوبصورت طریقے سے پیدا کیا، بڑا آنر دیا، حضرت انسان، میں اور آپ، ہم کوتاہی کرتے ہیں اور ہم غفلت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو غفلت سے محفوظ فرمائے. دنیاوی معاملات میں بھی غفلت خراب ہے اور دینی معاملات میں بھی غفلت خسارے کا مطلب سبب بنتی ہے. دنیاوی معاملات میں ٹرین اسٹیشن لیٹ پہنچے، ایئرپورٹ دیر سے پہنچے، غفلت کی وجہ سے. جہاز انتظار نہیں کرے گا ہمارا. ارے اس کا مطلب یہ ہے کہ واقعی ابھی میری طبیعت صحیح نہیں ہوئی. اور دینی معاملات میں بھی غفلت. روزہ کا سیزن ہے، روزہ نہیں رکھا، نماز کا وقت ہے، نماز کی تیاری نہیں کی، تلاوت کا وقت تھا، ذکر کا وقت تھا، کچھ تسبیح پڑھنے کا، اس وقت توجہ نہیں کی تو اس میں کوتاہی کر دی. کوتاہی دینی معاملات میں ہو، دنیاوی معاملات میں ہو، ذاتی معاملات میں ہو. دوا وقت پہ کھانی تھی، دوا نہیں کھائی، شوگر شوٹ اپ ہو گئی، ڈاؤن ہو گئی. کسی معاملات میں اللہ تبارک و تعالی کوتاہیوں کو معاف کرتا ہے لیکن کوتاہی کرنی نہیں چاہیے. پھر اللہ فرماتے ہیں ثم ردوا الی اللہ، پھر وہ لوٹائے جائیں گے اللہ کی طرف. کون اللہ؟ مولاہم الحق، جو ان کا سچا مولا ہے، جو ان کا سچا خدا ہے. الا لہ الحکم، الا یاد رکھو، لہ الحکم، حکم اسی کا چلے گا، حکومت اسی کی ہے، حکم اسی کے لیے ہے. وہو اسرع الحاسبین، اور وہ بہت جلد حساب کرنے والا ہے. قل، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، من ینجیکم من ظلمات البر والبحر، کون تم کو بچاتا ہے، کون تم کو نجات دیتا ہے، من ظلمات البر والبحر، خشکی اور تری، خشکی اور سمندر کے اندھیروں سے. تدعونہ، اسی کو تم پکارتے ہو، تضرعا، گڑ گڑا کر، وخفیا، اور چپکے چپکے. اور کیا کہتے ہو؟ لئن انجانا من ہذہ، اے اللہ اگر ہمیں تو اس سے بچا لے، لنکونن من الشاکرین، تو بے شک ہم ضرور ہو جائیں گے تیرے شکر گزار بندوں میں سے، شکر کرنے والوں میں سے. 2 جھٹکے لگے نا جہاز میں، آدمی سفر کر رہا ہو تو جن کے کانوں کے اندر وہ لگا ہوا تھا، کوئی دیکھ رہا ہے مووی پہ لگا ہوا ہے، کوئی گانے سن رہا ہے، کوئی ڈرامے پہ لگا، ایک جھٹکے میں سب کے کانوں میں سے جو ہے نا کیا لگاتے ہیں، کیا بولتے ہیں اس کو، ایئر فون، وہ ہاتھ میں سب. اب کوئی زور سے پڑھ رہا ہے، کوئی آہستہ پڑھ رہا ہے، لیکن سب آیت الکرسی پڑھ رہے ہیں. کوئی کہہ رہا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. پھنس گئی جان شکنجے اندر. تو اللہ فرماتے ہیں کہ جس قسم کی تکلیف کے اندر تم مبتلا ہوتے ہو، بیڈ پہ لیٹے ہوئے اسپتال کے اندر، اب برابر والا مریض جو ہے اس کو ڈھک کے سفید کپڑا، سفید چادر لے کے چلے گئے. یا باری تعالیٰ، لگتا ہے اب میرے نہیں، اب تو صحت عطا فرما دے تو ساری نمازیں باجماعت پڑھو. بڑی کوتاہی ہو گئی. یا باری تعالیٰ تو بڑا غفور الرحیم ہے، تو بڑا کریم ہے. تکلیف اس نے دیکھا نا، برابر والا چادر اوڑھ کے گیا، ابھی وہ دراز کے اندر 2-4 گھنٹے رہے گا، پھر علاج الا کے. کسی قسم کی کوئی تکلیف، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ریمائنڈ کروا رہے ہیں، یاد کرا رہے ہیں
کہ جب تم خشکی میں تری میں ان کے اندھیروں میں جب کون تمہیں نجات دیتا ہے، اور تم جب یہ آہستہ آہستہ یہ زور زور سے اللہ کو پکارتے ہو، کہتے ہیں لئن انجانا من ہذہ، اے اللہ اگر تو ہمیں اس سے بچا لے تو تیرے ضرور شکر گزار بندے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، اللہ ینجیکم منہا، اللہ ہی تم کو بچاتا ہے اس سے، اللہ ہی نجات دیتا ہے تم کو۔ کوئی پیر ولی فقیر وقیر، کوئی غوث قطب ابدال کسی کو نہیں بچاتے، سمجھے؟ میرے بھی پیر صاحب ہیں، میں صرف یہ، میں خالی مرید نہیں ہوں، میں خلیفہ بھی ہوں اپنے پیر کا، سمجھے؟ جتنے بیٹھے ہیں یہ سارے مرید ہوں گے، اپنے اپنے سجادہ نشین جو ہیں ان کی گدیوں والے، میں خلیفہ بھی ہوں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ میرا پیر مجھے کسی تکلیف سے نہیں بچا سکتا، اللہ ہی بچائے گا، کسی کا پیر کسی کو نہیں بچا سکتا۔ یہ عقیدہ خالصتاً اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ ہمیں نہیں پتا کہ دوسروں کا عقیدہ کیا ہے، وی ڈونٹ نیڈ ٹو نو، لیکن خالصتاً عقیدہ اہل سنت والجماعت یہ ہے کہ اللہ ہی انسان کو ہر تکلیف سے نجات اور دیتا ہے اور بچاتا ہے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے قل، اور حضور کی زبانی کہلوا رہا ہے۔ پتہ چلا کہ دافع البلا، مشکل کشا صرف اللہ کی ذات ہے۔ اللہ ینجیکم منہا، تم کو اس تکلیف سے نجات دیتا ہے، اس پریشانی سے نجات دیتا ہے۔ ومن کل کرب، اور ہر تکلیف سے تمہیں بچاتا ہے، نجات دیتا ہے۔ ثم انتم تشرکون، پھر تم اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں یہ فرما رہے ہیں کہ تم جب سمندر کا سفر کرتے ہو، خشکی کے مقام کے اوپر کہیں چلتے ہو، یا راستہ بھول جاتے ہو، یا طوفان میں آ جاتے ہو، یا تیز بارش ہوتی ہے، تیز ہوائیں چلنے لگتی ہیں، گہری دھند ہو، کوہر ہو، سڑک کے اوپر حادثات پیش آنے کا خطرہ ہو، تو تم اس بے بسی کے عالم میں بے اختیار ہو کر اور لاشعوری طور پر صرف اللہ کو پکارتے ہو۔ بارش بڑی تیز جب ہوتی ہے، آپ یہ دیکھیں عموماً جب ہم یعنی کسی لانگ ڈرائیو پہ جا رہے ہیں تو چلو ہم کہتے ہیں کہ چلو کسی بہت ہی عمدہ قسم کے گلوکار یا گلوکارہ کی کیسٹ وہ کیسٹ کا زمانہ گیا، سی ڈی لگا دیتے۔ اب بڑی تیز بارش اور اندھیری چلنا شروع ہو گئی اور راستہ بھی خطرناک سا ہوا، تو اب کیا بھائی، جلدی سے بیگم صاحبہ اگر بیٹھی انہوں نے دوپٹہ سر پہ لیا، کہا جی یہ نکالو، تلاوت لگاؤ، تلاوت لگاؤ۔ حالات بڑے گھٹا آ رہی ہے، بہت تیز بارش ہو رہی ہے۔ یہ ایکسیڈنٹ، آگے بھی ایکسیڈنٹ تھا، 4 میل کے اندر 5 ایکسیڈنٹ ہم نے دیکھ لیے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم اس بے شعوری لاشعوری کے عالم میں جو تم کس کو پکارتے ہو، اسی اللہ کو پکارتے ہو۔ کبھی دل کے اندر خفیہ چپکے اور کبھی تضرعاً زور سے گڑ گڑا کے اللہ کی، یا اللہ اگر آج تو بچا لے تو ہم تیرے فرما بردار بن جائیں گے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو انسان کو اپنی زندگی میں ایک دفعہ نہیں بار بار پیش آتی ہے۔ ہم سب عملی زندگی کے آدمی ہیں اور بالکل انہی تجربات سے آپ اور ہم سب گزرتے ہیں۔ بس یہ ہے کہ کوئی تسلیم کرے، مانے یا نہ مانے۔ اور قرآن ابھی 9ویں سپارے میں آئے گا، آپ ذہن میں رکھیے، بڑے خوبصورت انداز میں قرآن کہتا ہے کہ جب شادی ہوتی ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ جب تمہاری بیگم کا پاؤں بھاری ہوتا ہے، تم ملے اور پاؤں بھاری ہوا، یعنی وہ پریگننٹ ہو گئی، بڑی اللہ سے دعائیں کرتے ہو، یا اللہ، کیا ہے قرآن کی آیت، اگر تو نے ہمیں
صالح، ہر ایک کو صالح نیک اولاد چاہیے، خود چاہے جتنے اللہ کے باغی ہوں، اولاد نیک چاہیے۔ اگر تو ہمیں وہ اولاد عطا فرما دے صالح، لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ، تو ہم تیرے ضرور شکر گزار بندے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا، جب ہم انہیں نیک اولاد دے دیتے، اللہ لڑکی لڑکے کا ذکر نہیں کرتا، لڑکی بھی نیک ہونی چاہیے، لڑکا بھی نیک صالح ہونا چاہیے، دونوں اولاد ہیں، دونوں آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا، جب ہم ان دونوں کو، میاں بیوی کو، ایک نیک اولاد دے دیتے ہیں، تو اس نے جو ہمارے ساتھ باتیں کی ہوئی ہوتی ہیں کہ ہم تیرے صرف تجھ سے ہی مانگیں گے، تیرے ہی شکر گزار رہیں گے، لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ، تیرے شکر گزار۔ فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا، جو ہم نے ان کو دیا ہے اولاد، تو وہ اس کے بارے میں ہمارے ساتھ شرک کرنے لگتے ہیں۔ یہ اللہ نے تھوڑی دیا ہے، تو پیر بابا نے دیا ہے۔ بھائی بزرگوں، بھائی ماں باپ نے دعا نہیں کی؟ جب ماں باپ کسی اولاد کی، بیٹی یا بیٹے کی شادی کرتے ہیں، تو ماں اور باپ سے پوچھو، دن رات اپنی اولاد کے لیے اور اس کے ہاں بچہ یا اولاد پیدا ہونے، خاص طور پہ مائیں تو یہی کہتی ہیں بیٹا ہو، کتنی دعائیں کرتی ہیں۔ سب سے بڑے پیر انسان کے اس کے ماں اور باپ ہیں، ماں اور باپ کی دعا لگتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اپنے پاس سے تمہیں دیتے ہیں، تم پھر اس جو ہم نے تمہیں عطا کیا اسی کو، اللہ تعالیٰ عقیدہ توحید انسان کا یہاں پر مضبوط کر رہے ہیں کہ غم ہو، تکلیف ہو، حادثہ ہو، پریشانی ہو، میں لوگوں کی توجہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ان حوادث سے، ان پریشانی سے، اس کرب سے، اللہ تعالیٰ کرب کا لفظ استعمال کرتے ہیں جس کا مطلب ہے غم، جس کا مطلب ہے تکلیف، اس تمام چیزوں سے اللہ فرماتے ہیں ہم ہی تمہیں نجات دیتے ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں قل، آپ فرما دیجئے، هو القادر، وہی اللہ قادر ہے، وہی ذات قدرت رکھتی ہے کس بات پر؟ علی ان یبعث علیکم عذابا، کہ وہ تمہارے اوپر عذاب بھیج دے، من فوقکم، تمہارے اوپر سے، ومن تحت ارجلکم، اور تمہارے پاؤں کے نیچے سے، او یلبسکم شیعا، یا تمہیں بھڑا دے، شیعا فرقہ فرقہ کر کے، فرقہ پرستی میں، وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، اور تم کو ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی کا مزہ چکھائے۔ یہ اللہ کے عذاب کی شکلیں ہیں۔ انظر، دیکھو، کیف نصرف الآیات، کیسے ہم پھیر پھیر کے آیات کو بیان کرتے ہیں، لعلہم یفقہون، تاکہ وہ سمجھ جائیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم مختلف مثالیں دے کے اپنی آیات کو کہیں تفصیل کے ساتھ، ڈیٹیل کے ساتھ بیان کر کے، اور کہیں ایگزامپلز دے کے، مثالیں دے کے، اس لیے بات سمجھاتے ہیں کہ بات تمہاری سمجھ میں آئے۔ یہ آیت بڑی اہم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، قل سے شروع ہو رہی نا، قل، اللہ تعالیٰ حضور سے فرما رہے ہیں اے میرے محبوب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے لوگوں کو بتا دیجئے کہ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ تمہارے اوپر عذاب اوپر سے بھیج دے، تمہارے اوپر عذاب نیچے سے بھیج دے، تمہیں آپس میں فرقہ فرقی کر کے بھڑا دے، اور تمہیں ایک دوسرے کی لڑائی کا مزہ چکھائے۔ تو عذاب کی قسمیں ایک یہ بتائی، فوقکم، عذاب بھیجے تم پر اوپر سے۔ اوپر سے عذاب کیا ہے؟ طوفانی بارش، طوفان، بارش کے ساتھ تیز ہوائیں، تیز ہواؤں کے ساتھ بعض اوقات پتھر بھی اڑ کے لگتے ہیں، چھوٹے چھوٹے پتھر ایسے آتے ہیں جیسے گولی آ کے لگ رہی ہے، یا پھر اولے، جیسے 1-2 سال پہلے سعودی عرب میں جو اولے پڑے
کہتے ہیں ایک ایک پاؤں کا ایک ایک، جتنی گاڑیوں کے اوپر وہ پڑے. کچھ سال پہلے ادھر فلوریڈا میں یا ہیوسٹن وغیرہ کی طرف بھی اسی قسم کے ہوئے کہ گاڑیوں کی چھتوں کے اوپر جب وہ پڑے تو وہ ڈینٹ پڑ گئے، دب گئی گاڑیاں، اور جن کے سروں پہ پڑے ان کے سر کھل گئے. یہ ہے اوپر سے. بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہ جو اللہ فرماتے ہیں تمہارے اوپر عذاب مسلط کر دے اوپر سے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تمہارے اوپر ظالم، سنگ دل اور بے رحم حکمران مسلط کر دے. یہ حکمران چاہے بادشاہ ہوں یا صدر ہوں یا وزیر اعظم ہوں یا ڈکٹیٹر ہوں، یہ عوام کو کچل کر رکھ دیتے ہیں. اور یہ اوپر سے یعنی اللہ کی طرف سے لوگوں کو دیا ہوا عذاب ہوتا ہے. حضور نے فرمایا اعمالکم اعمالکم، تمہارے سربراہان، تمہارے اوپر ذمہ داران ایسے مسلط کیے جائیں گے جیسے تمہارے اعمال ہوں گے. جیسے تم اللہ کے پاس اپنے اعمال نیچے سے بھیجو گے، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر حکمرانی کرنے والے افراد ویسے ہی مسلط کریں گے. عورتوں کی حکمرانی کو اللہ اور اللہ کے رسول نے پسندیدگی کے نظر سے نہیں دیکھا. اللہ کی عذاب کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ عورت صرف اس وجہ سے نہیں کہ وہ عورت ہے اس لیے کم، عورت کی حکمرانی کسی بھی علاقے کے اوپر یہ اللہ کے عذاب سے کم نہیں ہے. اور پھر زرداری صاحب جیسے حکمران، یہ تو اللہ کا بہت بڑا ہی عذاب ہے، اس کے لیے تو نام ہی کافی. جیسے لوگوں کے اعمال ہیں ویسے ہی اللہ کی طرف سے فیصلے آ رہے ہیں اور فیصلے نافذ کرنے والے افراد. کسی بھی بھائی جب اللہ تعالیٰ کسی جگہ کے لوگوں سے خوش ہوتا ہے تو وہاں پر مہاتر محمد جیسا حکمران بھیج دیتا ہے جو 30 24 25 سال حکمران کر کے وہ کھڑا کر دیتے ہیں ایک خاص سطح کے اوپر لا کے. ورنہ نام کیا لیے جائیں. تو یہ بھی اوپر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کی ایک شکل ہے. اوپر سے عذاب میں بارشیں ہیں، طوفان ہے، سب کچھ ہے، اور یہ بھی ہے اوپر سے عذاب کا. کیونکہ فیصلے تو اللہ کی طرف سے آتے ہیں، فیصلے اللہ کی طرف سے. اللہ نے فرما دیا اعمالکم اعمالکم، اعمالکم اعمالکم. یہ حدیث یاد رکھیں کہ جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے تمہارے اوپر حکمران ہوں گے. تحت ارجلکم، زمین کے نیچے سے عذاب. اس کی کیا شکل؟ قوم فرعون کا دریائے نیل میں غرق ہونا، قارون کا خزانوں سمیت زمین کے اندر دھنس جانا، سمجھے؟ سیلابوں کا پانی کا ریلا آیا، سیلاب آیا، نہروں کا اور بندوں کا ٹوٹ جانا. جب کسی نہر کا پشتہ کوئی ٹوٹتا ہے تو ایک یا دو نہیں، گاؤں کے گاؤں اور علاقے کے علاقے جو ہیں وہ اس سے متاثر ہوتے ہیں. کھڑی فصلیں اور جناب علی لوگ، مکانات، جانور، مال مویشی سب برباد ہوتے ہیں. یہ نیچے سونامی، یہ بھی نیچے کا عذاب ہے. یہ جو ابھی جاپان میں آیا تھا یہ اوپر کا نہیں تھا. جہاز کو دیکھا تھا کیسے جا رہا ہے؟ جیسے بچے کاغذ کا جہاز بنا کے روانہ کرتے ہیں پانی کے اندر. یہ سب یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. قحط، فصلوں کا نہ ہونا، فصلیں تو اوپر نہیں ہوتی زمین پہ ہوتی ہیں، یہ بھی عذاب ہے. فصلیں لگیں لیکن ان کو یعنی کیڑوں نے اور جانوروں نے یا ٹڈی دل نے بالکل برباد کر کے رکھ دیا، یہ بھی زمین کا عذاب ہے. زلزلے، یہ نیچے کیا کہہ رہے نا اللہ تعالیٰ کہہ رہے پاؤں کے نیچے سے عذاب. یہ اچھا پھر تیسرا او یلبسکم شیعاً. شیعہ اس کا مطلب ہے
فرقہ، تمہیں فرقہ فرقہ کر کے یلبسکم، تمہیں بھڑا دے. میں اگر اس بات صرف اس ٹکڑے کو بیان کر دوں 10 گھنٹے اسی کے اوپر بیان کر سکتا ہوں کہ کس کس طریقے سے مسلمان چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر کیسے کیسے مناظرے ہوئے ہیں، اور مسلمان پوری کی پوری قوم جو ہے نا، پچھلے زمانوں میں بھی اور اس زمانے میں، اب فرقے نہیں، ہر فرقہ دوسرے کو کہتا ہے یہ کافر ہے اور میں صحیح ہوں. تو زیادہ جہاں پر فرقہ فرقی ہو، سمجھ لو یہ بھی اللہ کے عذاب کے اندر مبتلا ہے. یعنی آپس کی صرف یہ نہیں مذہب، آپس کی گروہ بندی، پارٹی بازی، اختلاف کی بنیاد پہ ایک دوسرے کی ٹانگیں گھسیٹنا، ایک دوسرے کی فکر اور طاق میں لگے رہنا، خواہ یہ آپس میں تفرقہ بازی سیاسی ہو، قبائلی ہو، مذہبی ہو، لسانی ہو، جس قسم کی ہو، اس قسم کی تفرقہ تفرقی جہاں پر بھی ہو، کسی بھی قسم کی، سمجھ لیں کہ یہ اللہ کی رحمت ان کے اوپر نہیں ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے او یلبسکم شیعاً، کہ اللہ تعالیٰ اس بات کے ذریعے بھی تمہارے اوپر عذاب بھیج سکتا ہے کہ تمہیں بھڑا دے آپس میں. تو اچھا، اور آگے اس سے بھی آگے وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَعْضَ بَعْض، اور تم میں سے ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی کا مزہ چکھائے. یعنی گتھم گتھا تو ہو گئے، اب ایک دوسرے کو مارو گے، کلاشن کوف، مسجد پہ حملے، ایک دوسرے کے افراد کو، ایک دوسرے کے علماء کو، ایک دوسرے کے، یعنی وہ تفرقہ تفرقی چاہے وہ مذہبی ہو، سیاسی ہو، لسانی ہو، قبائلی ہو، اب اس سے ایک شدت اور ایک ہاتھ آگے اور بڑھ کے ایک دوسرے پر ہتھیار اٹھا لیں، ایک دوسرے کو مارنے لگے، ایک دوسرے کی گردن اڑانے لگے، ایک دوسرے کی جان مال برباد کر کے، ایک دوسرے کی یعنی املاک کو اور جان کو نقصان پہنچا کے رکھ دینا. نہ مسجدیں محفوظ، نہ گھر محفوظ، نہ بازار محفوظ، کوئی بھی جگہ محفوظ نہیں. ایک دوسرے کی جان، آدمی ہو، عورت ہو، بچے ہوں، بوڑھے ہوں، کوئی بھی محفوظ نہیں، جیل بھی محفوظ نہیں. اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا مسلمانوں سے لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض، اے مسلمانوں میرے بعد کافر نہ ہو جانا. کافر ہونے کا مطلب یہ حضور نے نہیں فرمایا تھا کہ تم کلمے سے پھر جاؤ، کلمہ چھوڑ دو، نہیں. لا ترجعوا بعدی کفارا، میرے بعد کفر کی طرف مت پلٹ جانا، کافر مت ہو جانا. یضرب بعضکم رقاب بعض، تم میں سے ایک دوسرے کی گردن مارنے لگو، ایک دوسرے کے اوپر ہتھیار اٹھا لو. آج مسلمان اتنا ہتھیار غیر کے خلاف نہیں اٹھائے ہوئے، غیر سے مراد غیر مسلم یا جو اس کا غیر مسلم دشمن ہے، جتنا مسلمان ایک دوسرے کے خلاف اٹھائے ہوئے. بھائی دنیا کے 10 علاقوں میں آج ایک مسلمان غیر مسلم کے ہاتھوں اتنا غیر محفوظ نہیں جتنا مسلمان کے ہاتھوں غیر محفوظ ہے. افغانستان کی آبادی 95 اور 98% مسلمان ہے. پاکستان کی آبادی 98-95% مسلمان ہے، ٹھیک ہے. اور سیریا کی آبادی اتنے ہی % کم و بیش مسلمانوں کی ہے. لیکن اور بے شمار علاقے آج مسلمان ان علاقوں میں مسلمانوں کے ہاتھوں غیر محفوظ ہیں. ہندوستان میں مسلمان ہندوؤں سے اتنے غیر محفوظ نہیں ہیں جتنے ہندوستان کے نیبرز علاقوں کے اندر مسلمان کے ہاتھ غیر محفوظ ہے. میں تھوڑی کہہ رہا ہوں، میں تو مثال تفسیر اور تشریح تو اسی طرح بیان ہوتی ہوگی، خالی میں ترجمہ بیان کرتا چلا جاؤں. یہ تو قرآن کہہ رہا ہے
وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ اور اللہ اپنے عذاب 4 قسمیں بیان کر رہا ہے اللہ عذاب کی یہاں پر. ایک تو یہ اوپر سے عذاب، وہ بھی آپ نے سن لیا. ایک یہ نیچے سے عذاب، وہ بھی آپ نے سن لیا. ایک یہ تفرقہ تفرقی، اور سب سے بڑی مثال اس تفرقہ تفرقی کی بھائی اور تو جو ہے سو ہیں، ہو سنی ہو وہابی، یہ سب سے زیادہ ساری دنیا میں چلا ہوا ہے. میں اس وقت اس تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے. وہ اس کو یہ والا جو ہے یہ اس کو کم سے کم درجے میں کہہ رہا ہے یہ کافر ہے. اب کیا رہ گیا؟ وہ اس کو معاف کر دے گا، وہ بھی کہہ رہا ہے کافر. تم نے مجھے کافر کہا نا، تم اور تمہاری 10 نسلیں پیچھے تمہارا باپ بھی کافر تھا، تمہارا دادا بھی کافر ہے، تم بھی کافر اور حرام کی نسل ہو. کم از کم اس درجے پہ تو رہو کہ اپنا عقیدہ چھوڑو نہیں اور دوسرے کا عقیدہ چھیڑو نہیں. اور جب میں یہ پوچھ لیتا ہوں کہ بھئی تم نے فلاں کی بیٹی فلاں کی تمہاری یا فلاں تمہارے بھائی کی اور بہن کی اس کے یہاں اور اس کے یہاں کیوں اس کی اولاد حرام کی ہے، یا تو اپنے بھائی کی یا بھتیجے کی یا بھانجے کی اولاد کو حرام کا کہو، وہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہے. اپنا خون آ گیا نا سامنے. تو ہمیں جہاں تک ہو سکے اختلافات کو، خواہ وہ اختلافات سیاسی ہوں، چاہے وہ لسانی ہوں، چاہے وہ قبائلی ہوں، خاص طور پہ مذہبی اختلافات کو کم سے کم حدت پہ رکھنا چاہیے. میں غلط کہہ رہا ہوں، میں تو یہ نہیں کہہ رہا کہ فلاں حق پہ ہے فلاں برحق فلاں غیر حق پہ. میں یہ کہہ رہا ہوں جو بھی جس طبقے کا، جس فکر کا، جس مسلک کا ہو، اپنا چھوڑے نہیں اور دوسرے کا احترام کرے. اس سے زیادہ اور اتحاد بین المسلمین کا سبق میں کیا دوں گا آپ لوگوں کو؟ لوگوں کو تو مزہ اسی میں آتا ہے کہ ایک ملا جو ہے نا وہ دوسرے ملے کو کہے کافر. لوگ کہتے ہیں اب مزہ آیا. یار اختلافات ختم کرو، دیکھو کہاں پر جا رہے. مزہ نہیں آیا، مزہ نہیں آیا. مزہ چاہیے. تقریریں کر رہے ہیں، ایک اسپیکر بڑے بڑے لگائے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے خلاف، کم سے کم درجے میں دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ دین کی خدمت کر رہے ہو. کوئی بھی ہو، اصلاح کی بات کرو، ایمان کی بات کرو، عمل کی بات کرو، امریکہ ہو یا دنیا کا کوئی اور علاقہ ہو. اور اس جگہ میں اور زیادہ ضرورت ہے، ورنہ یہ چھوٹے بچے جو نئی نسل آ رہی ہے یہ سب عیسائی ہو جائیں گے. 80 سال کے اندر افغانستان اور صوبہ سرحد سے جو وہاں گئے تھے 80-90 سال پہلے آسٹریلیا جو لے کے گئے تھے شتربان اونٹوں والے، سب کی نسل عیسائی ہو گئی. They are very much proud that they are Khan. Their last name is Khan, but they are Michael Khan, Joseph Khan. My grandfather, they came from NWFP. They came from the northern part of, they came from Afghanistan. Total population ان کی تیسری نسل کی سب عیسائی ہے. لاسٹ نیم سب کا خان ہے. دادا اور باپ سب کے مسلمان تھے. ایک بات یاد رکھو، جو مولوی، جو امام اتحاد کی بات سب کو بتا کے چلے گا وہ بے وقوف ہے، وہ کنگلا ہے، اس کے پاس پیسہ نہیں ہوگا. کیونکہ اتحاد میں لوگ امن سے رہیں گے، مولوی کنگلا رہے گا. اختلاف کی بات میں مولوی کے پاس بینک بیلنس بھی ہوگا، اس کا اسٹینفرڈ میں مکان بھی بن جائے گا، لیکن قوم تتر بتر ہوگی. اس کا قبلہ الگ، اس کا قبلہ الگ، اس کا قبلہ الگ، اس کا قبلہ الگ، ایک دوسرے. ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن کہتا ہے کأنہم بنیان مرصوص. مسلمان کو اس قسم کی دیوار بن کے رہنا چاہیے جیسے ایک اینٹ دوسرے اینٹ کے ساتھ جڑ کے لگتی ہے رہتی ہے، اسی سے ساتھ دیوار کی مضبوطی ہوتی ہے. ایک اینٹ ادھر لگاؤ، جگہ چھوڑ دو، دوسری اینٹ ادھر لگاؤ، تیسری اینٹ لگاؤ، کیا وہ دیوار مضبوط ہوگی؟ تو مسلمان کے لیے قرآن کہتا ہے، سورہ صف میں آئے گی آگے بات، یہ ہے مسلمان کہ ایک کا کندھا دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہو، ملا ہوا ہو. ایسے
رنگ کوئی بھی ہو، کلر کوئی بھی ہو، قد کوئی بھی ہو، زبان کوئی بھی ہو، کلچر کوئی بھی ہو، کپڑے کسی کی 1 گز کی شلوار ہو، 1 گز کا پاجامہ ہو یا 20 گز کی شلوار ہو، لیکن کلچر ایک ہی ہو، وہ کلچر یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ باقی ڈائیورسٹی یہ تو زندگی کا حسن ہے۔ اگر غلط بات ہے تو بتاؤ تاکہ میں اپنی اصلاح کر لوں۔ میں نے آج تک اس ممبر سے، یہاں سے کبھی کوئی اختلافی بات نہیں کی۔ جو اگر مجھ سے پوچھتا بھی ہے شیعہ اور سنی کے درمیان کتنا فرق ہے، یہ کیا مسئلے مسائل ہیں، تو میں اس سے کہتا ہوں کل آ ظہر کے بعد اور وہاں بیٹھ کے تجھے بتاؤں گا کیا ہے۔ میں یہ بھی دیکھ لیتا ہوں کہ کتنا اس کو علم کی پیاس کتنی آتا بھی ہے کل ظہر کے بعد۔ کئیوں کی ظہر ابھی تک نہیں ہوئی، 6 سال گزر گئے، جو آیا اس کو بتا دیا۔ بھائی بعض باتیں اس طرح مجمع عام بیان کرنے کے لیے مجھے کون، میرے مزاج سے آپ تمام حضرات اچھی طرح واقف ہو کہ میں تو ننگی تلوار ہوں، جو بات کہ، لیکن لڑانے کا کام بڑا خراب ہے۔ یہ جوڑ کے رکھنا کام ہے، یہ توڑنا آسان ہے، جوڑنا مشکل ہے۔ یہ اللہ تعالی ہم سب کو جوڑ کے رکھے، جوڑا رکھے، اور جوڑ کے ہی رکھے اور جوڑ کے ہی مارے۔ جڑے میں رہنے میں برکت ہے۔ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ، وَكَذَّبَ بِهِ، اور تکذیب کرتی ہے اس کی، اللہ تعالیٰ حضور سے فرما رہے ہیں تکذیب کرتی ہے، جھٹلاتی ہے، بھی اس کی یعنی اس قرآن کی جس میں یہ باتیں بیان ہو رہی ہیں۔ حضور سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے محبوب وَكَذَّبَ بِهِ، اس کو جھٹلاتی ہے۔ کون جھٹلاتی ہے؟ قوموں کا، آپ کی قوم جس کو آپ یہ باتیں بتا رہے ہیں۔ اس کا کیا، اس کے 2 مراد ہیں، پھر اس کو سنیں۔ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ، یہ جو باتیں بیان کی جا رہی ہیں اس کو جھٹلاتی ہے آپ کی قوم۔ ہم حضور کی اول الاول قوم جو ہیں وہ تھے جو براہ راست حضور جن کو پیش کر رہے تھے، اور حضور کی قوم میں سے ہم بھی ہیں۔ اگر ہم ان باتوں کو، جو 4 باتیں اختلاف کی پہلے بیان ہوئی ہیں، اگر ہم ان کو نہ مانیں تو اس کا بھی یہی مطلب ہے کہ ہم حضور کی قوم ہیں لیکن حضور کی باتوں کو جھٹلا رہے ہیں۔ ان میں سے بھی جھٹلایا تھا، ابو لہب نے بھی جھٹلایا اور ابو جہل نے بھی جھٹلایا۔ اگر ہم ان باتوں کو نہ مانیں گے، عمل نہیں کریں گے، تو اس کا مطلب ہے ہم بھی اس کی تکذیب کر رہے ہیں، جھٹلا رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ، آپ کی قوم اس کو جھٹلاتی ہے، اس قرآن کو جس میں یہ باتیں بیان کی جا رہی ہیں، مانتی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ الْحَقُّ، حالانکہ وہ حق ہے، یہ باتیں بھی حق ہے، سچ ہے، اور جس کتاب میں یعنی قرآن مجید میں یہ باتیں بیان کی جا رہی ہیں یہ کتاب بھی سچ ہے۔ قل، آپ فرما دیجئے لست علیکم بوکیل، میں تمہارے اوپر نگہبان نہیں ہوں۔ بات مانتے ہو تو کامیابی ہے، بات نہیں مانتے تو ناکام رہو گے۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کو بتا دیجئے لست علیکم بوکیل، کہ میں تمہارے اوپر نگہبان نہیں ہوں۔ لکل نبأ مستقر، ہر خبر کا، ہر بات کا، نبأ کہتے ہیں خبر کو۔ عربی میں جب خبریں آتی ہیں، عربی چینل پہ اگر آپ خبریں دیکھیں تو جیسے انگریزی میں خبریں آتی ہیں، آتا ہے نا نیوز، اس میں آئے گا الانباء۔ الانباء، الانباء نبا کی پلورل ہے، خبریں، نبا سنگولر ہے اور انباء اس کا پلورل ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لکل نبأ، ہر خبر کے لیے، یعنی ہر خبر کو پورا ہونے کے لیے مستقر، ایک وقت مقرر ہے۔ کب سے چل رہا تھا؟ 30 سیکنڈ کی طرح یہ وقت مقرر تھا اس کا۔ وسوف تعلمون، اور ان قریب تم جان لو گے۔ اچھا،
اس کا کیا مطلب ہے؟ دو علی حسین چلو ابھی جب تک یہ چلتا ہے چلنا. لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌ، ہر خبر کا ایک وقت ہے. وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، اور تم جان لو گے. تو مستقر کیا ہے؟ وقت مقرر. کہ اب ایک مثال حضور کی زمانے سے اس کی مثال ایک واقعہ، پھر ایک اور واقعہ آپ کو بتاتا ہوں. اس مثال کا واقعہ ایک یہ ہے، انصار کے قبیلہ اوس، اس کے سردار سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ جنگ بدر سے پہلے عمرے کی نیت سے مکہ تشریف لائے، اور اپنے حلیف دوست جو کہ کافر تھا، اس کا نام تھا امیہ بن خلف، اس کے پاس آ کے ٹھہرے. ان کے ساتھ اس کی تعلق تھا. مدینے سے آئے مکہ، اور اپنا پرانے زمانے کا دوست جو ان کا حلیف بھی تھا امیہ بن خلف، اس کے پاس آ کے ٹھہرے، اور اس سے اپنے اس ارادے کو ظاہر کیا کہ میں بیت اللہ کے اندر طواف کر، جیسے کوئی بھی مکہ جائے تو وہ یہ تو کہے گا کہ کم از کم میں طواف تو کر لوں اللہ کے گھر کا. تو جب وہ آئے تو انہوں نے یہ کہا کہ بھئی میں بیت اللہ کا طواف کرنا چاہتا ہوں. اس وقت مکے کا رئیس جو تھا، چودھری جو بڑا بنا ہوا تھا، وہ تھا ابو جہل. ابو جہل نے اس بات کے اوپر پابندی لگا دی تھی کہ کوئی مسلمان بیت اللہ کے اندر داخل نہ ہو سکے اور بیت اللہ کا طواف نہ کرے. پابندی لگا دی تھی. اب یہ سعد بن معاذ یہ آئے تھے، انہوں نے یہ خواہش ظاہر کی کہ بھئی میں بیت اللہ کا طواف کروں. امیہ بن خلف جو کہ کافر تھا، جس کے پاس یہ ٹھہرے تھے آ کے، انہوں نے جب کہا تو اس نے یہ سوچا کہ چلو میرے مہمان بھی ہیں، رواداری کے طور پہ ان کو اپنے ساتھ لے کے آیا، اور ان کو کہا کہ بھئی آپ طواف کر لیں. ابھی وہ طواف کر ہی رہے تھے کہ ابو جہل کی نظر پڑ گئی کہ سعد ابن معاذ یہ تو مسلمان ہے، یہ کیسے، میں نے تو پابندی لگائی ہے، کیسے کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہیں. انہوں نے اس کو روکا. ابو جہل نے